بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی جامعیت اور ہمہ گیریت ہے۔ جب ہم جامعیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہمیں نظر آتا ہے، مانعیت۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں جناب ان کی گفتگو بڑی جامع اور مانع تھی، تو جامعیت اور مانعیت دونوں اکثر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب کسی چیز کو جامع کہتے ہیں یا جامعیت کی اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر مکمل بات ہے کہ اس کے اندر ساری چیز داخل ہو گئی ہے۔ اور جب مانع کہتے ہیں، مانعیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو چیز داخل ہوئی ہے وہ ایک ایک چیز اتنی اہم ہے کہ اب اس سے کوئی چیز ہم باہر نکال نہیں سکتے۔ یعنی کسی نے کوئی جملہ کہا، کسی نے کوئی گفتگو کی، کسی عنوان اور کسی موضوع پر گفتگو کی، تو ہم نے کہا کہ اتنی جامع معنی گفتگو تھی کہ اب کسی اور گفتگو کی حاجت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر جو بات ہونی تھی وہ اتنے کمال طریقے سے اور مکمل طریقے سے ہو گئی کہ اب مزید کسی چیز کو اور داخل کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو بات ہوئی ہے وہ ایک ایک بات اتنی اہم تھی کہ کوئی ایکسٹرا اس سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب جامعیت کی بات کرتے ہیں تو اب آپ اس کا مفہوم سمجھ گئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جامعیت، یعنی آپ کی رسالت کا جو حدود اربعہ ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا کامل اور مکمل ہے کہ ساری چیز اس کے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور ایسی کامل اور مکمل رسالت کے دائرہ کار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے کہ اب کوئی بھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رسالت اور نبوت کے باب سے اور اس رسالت کے فیضان سے باہر نہیں ہے۔ یہ حضور کی رسالت کی جامعیت کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جامعیت رکھنے والی رسالت کے ساتھ تشریف لے کر آئے تو پھر آپ جو ہدایت لے کر آئے وہ بھی ہدایت بھی کیا ہے، وہ بھی جامع ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم بات کریں گے اور گفتگو کریں گے تو قرآن بھی ہمیں ایسا ہی جامعیت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے خشک و تر ہر چیز کا تذکرہ اس قرآن میں جمع کر دیا ہے، اور ایسا جمع کر دیا ہے کہ اب اس سے باہر کوئی چیز نہیں، اور ساری چیزیں جو جمع کی کوئی اس میں عبث بھی نہیں ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ پھر اور جب ہم اس کو کہتے ہیں ہمہ گیریت، ایک تو آپ لفظ بولتے ہیں یک گیر، جیسے آپ کہتے ہیں یک گیر محکم گیر، یعنی جو ایک دروازے کا مانگنے والا ہوتا ہے وہی مثبت اور محکم مضبوط مانگنے والا ہے، جو ایک در کا ہو جائے وہی بہتر ہوا کرتا ہے، ایک سمت۔ اور جب آپ ہمہ گیر کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر سمت، ہر جہت، ہر ڈائمنشن اور ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ اپنے کمال اور عروج کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا کوئی دائرہ کار نہیں ہے، کوئی اختصاص نہیں ہے کہ فلاں علاقے کے لیے ہے یا فلاں زمانے کے لیے ہے۔ زمان اور مکان کے اعتبار سے
قیودات سے مبرہ یہ رسالت ہے. جس سمت آپ نکل جائیں تو آپ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت نظر آتی ہے. دیگر انبیاء اور رسول اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں بنیادی جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ فرق یہی ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کو اور رسول کو نبوت عطا فرمائی تو انہیں وہ ایک خاص علاقے کے لیے مبعوث فرماتا تھا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا علاقہ ہے، اس علاقے تک ہی آپ نے تبلیغ فرمائی، اور اس نبی اور رسول کی ذمہ داری اسی علاقے تک ہے کہ آپ اس علاقے میں تبلیغ فرمائیں گے. اور اس علاقے کے بعد آپ اگر کسی اور جگہ پر اور کسی اور مقام پر اس ہدایت کے علاوہ کوئی اور امر سر انجام دیا جا رہا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مثال یوں لے لیتے ہیں کہ کسی نبی کو اگر مصر کی جانب بھیجا گیا اور شام کی جانب اس وقت کوئی نبی نہیں ہے تو آپ نے تبلیغ صرف مصر کے علاقوں کو فرمانی ہے. شام میں اگر اس دور میں کوئی برائی یا اس دور میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو ان کو اس گناہ سے روکنا اس نبی اور رسول کی ذمہ داری میں داخل نہیں ہے کہ ان کی جو نبوت ہے اور ان کی جو رسالت ہے وہ ایک علاقے میں محدود ہے اور پھر ایک خاص زمانے تک محدود ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا تاریخ میں کہ روئے زمین پر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی رہے اور مختلف علاقوں میں ان کو ڈپیوٹ کیا گیا. جیسے جناب شعیب علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم دور دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ الگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہمیں دونوں کیا ہے نظر الگ الگ آتے ہیں. وہ مدین کی طرف ہیں، انہیں مصر کی جانب روانہ کیا گیا تو یہ دائیں بائیں، لیکن وقت دونوں کا ایک ہی ہمیں نظر آیا. ایک ہی وقت میں دو انبیاء بھی رہے، ایک ہی وقت میں علاقے کے اعتبار سے دیگر انبیاء اپنے اپنے حساب سے تبلیغ کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہی ان کی نبوت کا دورانیہ ختم ہوا تو گویا کہ ان کی نبوت کا باب بھی مکمل ہو گیا. نبوت تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ منصب، لیکن وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ منقطع ہو گئیں، الگ ہو گئیں کہ اب آگے کا سلسلہ کسی اور نبی اور رسول نے سنبھالنا. یہ اور نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت ہے. لیکن جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، اس نبوت کی شان یہ ہے کہ یہ اب قیامت تک کے لیے ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بھائی کوئی یہ کہے کہ فلاں سال آئے گا، اس سال تک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، اس کے بعد نبوت اور رسالت حضور کی نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جامعیت اور ہمگیریت کا علم یہ ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تشریف لائے ان تمام کو بھی معراج کی شب مسجد اقصی میں جمع فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت پر کھڑے کر کے اور سارے نبیوں کو مقتدی بنا کر وہ سارے مقتدیوں کی شریعتوں کو بھی اس دین اسلام کے تابع فرما کر اور انہیں مقتدی اور حضور کو امام بنا کر سارے نبیوں پر انہیں نبوت کے اعتبار سے جب فائز فرمایا گیا تو فرمایا پچھلے جتنے زمانے بھی گزرے ہیں ان سارے زمانوں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا قائم ہے. اور قیامت کے دن بھی کسی نبی اور رسول کی نبوت نہیں ہوگی، اس دن بھی رسالت اور نبوت جس کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی وہ جامعیت اور ہمگیریت ہے کہ جس کا عقیدہ اور ایمان ہر صاحب ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے اور رب ذوالجلال نے مکان کی قید سے اس نبوت اور رسالت کو مصفہ فرمایا. اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا اور صحابی جب سوال کر رہے ہیں تو صحابی کا جو سوال ہوتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ گہرائی کا وہ ایک خوبصورت مادہ رکھتا ہے کہ ایک ہی سوال میں بہت سارے جواب اسے تلاش کرنے ہوتے ہیں، اسے حاجت ہوتی ہے. اور پھر جب جواب دینے والے خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہوں
تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب عنایت فرماتے ہیں تو پھر ایک ہی جواب میں کئی جوابات ہمیں نظر آتے ہیں. صحابی سوال کیا کر رہے ہیں؟ صحابی سوال کر رہے ہیں متا وجبت لکن نبوہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت کو کب واجب فرمایا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ آپ کب سے نبی ہیں. متا کب، اب یہ ٹائم بتا رہا ہے نا کہ متا پوچھا جائے جناب افطار کا وقت کب ہے تو آپ اسپیسیفک ٹائم بتائیں گے کہ جناب آج 6:50 پر یا 51 پر افطار ہے. کوئی آپ سے پوچھے جناب رات کو صلاۃ التسبیح کب ہوگی تو آپ سے وہ پرٹیکولر اسپیشل ٹائم پوچھ رہے ہیں نا، اسپیسیفک ٹائم پوچھ رہے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے جناب رات کو صلاۃ التسبیح 2 بجے ہوگی. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جناب وہ 27ویں کو صبح فجر کے بعد محفل ہوتی ہے تو محفل عشاء فجر کے فوراً بعد شروع ہوگی، فجر کا وقت کیا ہے؟ تو اب وہ آپ سے ایک پرٹیکولر اسپیسیفک اسپاٹ آف ٹائم دریافت کر رہا ہے، تو آپ اس کو وہی وقت بتائیں گے. ایسا تو آپ نہیں کہتے کہ جناب سحری کے بعد فجر ہوگی. کبھی ایسا ہوا آپ سے کوئی پوچھے جناب فجر کی نماز کب ہوگی تو آپ کہیں جناب جب سحری کر لیں گے نا اس کے بعد فجر ہوگی؟ یہ ایسا تو نہیں ہوتا. آپ سے صلاۃ تسبیح کا کوئی وقت پوچھے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب جب ہم رات کو کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر صلاۃ تسبیح ہوگی. ایسا بھی آپ نہیں کرتے. یعنی کب جو ہے نا، کب کا لفظ اردو میں ہم کب کہتے ہیں، انگلش میں ہم وین کہتے ہیں، عربی میں آپ جو ہے وہ متا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسپاٹ آف ٹائم دریافت کرتا ہے کہ کب دی گئی، آپ پر نبوت کب واجب کی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا وہ اہمیت کا حامل ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب دی گئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے نبوت جب میں 40 سال کا تھا تب دی گئی، یہ جواب بنتا ہے. یا حضور فرماتے کہ جناب فلاں سال تھا مجھے تب نبوت دی گئی. ایسا حضور کا جواب نہیں ہے. حضور کا جواب کیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب دی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے جو شارحین نے استدلال کیا وہ استدلال یہ ہے کہ حضور سے پرٹیکولر ٹائم دریافت کیا گیا تھا کب دی گئی. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اس وقت بھی تھی جس وقت یہ ٹائم ہی نہیں تھا، تو اب اس ٹائم کو بتایا کیسے جائے کہ جب ایک وقت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اب جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی بشر ہیں نا، انسان ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انسانوں کی جانب ہدایت بنا کر بھیجا گیا. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بشر ہی سوال کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ بشریت کے ہادی اور پیغمبر بن کر تشریف لے کر آئے ہیں تو حضور نے پھر اسی اعتبار سے جواب دیا چونکہ انسانیت کی ابتدا جو تمہیں سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سب سے پہلے دنیا میں آنے والے جو انسان ہیں وہ آدم ہے اور تم سارے انہی کی اولاد ہو. جب تمہارے باپ آدم کا وجود بھی نہیں تھا اور ان کی روح اور ان کا جسم جدا جدا تھا، ان کے درمیان کی کیفیت تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. مطلب یہ کہ جب آدم پہلے نبی نہیں آئے تھے اللہ رب العزت نے اس سے بھی پہلے مجھے نبوت دے رکھی ہے. یا رسول اللہ کب دے رکھی ہے؟ فرمایا اب کیسے بتائیں کب کے لیے تو وقت کا پیدا ہونا ضروری ہے. مجھے نبوت اس وقت دی گئی کہ جس وقت کب یعنی وقت کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا. تو اب ہمیں ابتدا سے یہ رسالت اور یہ نبوت جو ہے آزاد نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مقام پر سوال کیا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کیا گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان چرند پرند کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب یہ انسانوں کی بات نہیں ہوئی بلکہ یہ اس خالق سے سوال ہو رہا ہے
کہ جو زمین و آسمان اور اس میں موجود سارے خزانوں کا خالق اور مالک ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے، اس کے رسول سے سوال ہو رہا ہے کہ میرے خالق اور میرے مالک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ رب العزت نے جب کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا تو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تخلیق کی تو ابتدا ہوگی، چونکہ مخلوق ہے نا، مخلوق ہے، مخلوق کی تو ابتدا ہوتی ہے، مخلوق حادث ہوتی ہے۔ یہ تو عقیدہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ قدیم ہونا تو صرف رب کی شان ہے، قدیم ہونا تو صرف رب کی ہی عطا ہے، اور رب ہی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ قدیم ہے۔ اور قدیم کیا ہوتا ہے کہ جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک، جس کی نہ آغاز ہے اور جس کی نہ انتہا ہے۔ قدیم وہ ہے کہ جس کو فنا نہیں، اور جو فنا نہیں وہ صرف خدا ہے، باقی سب کچھ کیا ہے؟ فنا ہے، اور جو فنا ہے اس کی ابتدا بھی ہوگی اور انتہا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مراتب میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کے باوجود چونکہ مخلوق ہے اس لیے فانی ہے، اس لیے حضور کی ابتدا بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا بھی ہے۔ تو جب ابتدا کی بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ابتدا کو ذکر فرما رہے ہیں، جب کچھ نہیں تھا رب نے تب میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کب ہے؟ جب سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا۔ یہ وقت بھی تو کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے نا، تو مخلوق میں وقت بھی حضور کے بعد پیدا ہوا۔ جب حضور کے وقت بھی بعد پیدا ہوا تو اب کیسے بتایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی کب سے ہیں؟ فرمایا یہی جواب ملتا ہے، نبی بننے والے مصطفیٰ جانتے ہیں یا نبوت عطا کرنے والے رب ذوالجلال جانتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی یہ وہ ہمگیریت اور جامعیت کا تصور ہے کہ جو ایک صاحب ایمان اپنے سینے میں رکھ کر اپنے کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور الفت کا عقیدہ اور تعلق مضبوط اور استوار رکھتا ہے۔ اب آئیے ذرا دو آیات میں نے آج موضوع گفتگو بنائی ہیں، یہ مقدمہ کے طور پر صرف اس عنوان کے لفظوں کو سمجھانے کے لیے تمہیدی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے ان دو آیات کا ذرا سہارا لیتے ہیں اور اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 28، 22واں پارہ ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ اب یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی جانب اشارہ ہوا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، ہر ایک انسان کے لیے ہم نے آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو بشیر بنا کر بھیجنا اور نذیر بنا کر بھیجنا، ان دونوں کیفیات کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، اور فرمایا ہم نے آپ کو ہر انسان کی جانب بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں جو کافہ کا لفظ ہے، ایک تو اس کا معنی ہے تمام، یعنی سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ آگے اس کے بعد جو لفظ ذکر ہوا وہ سارا کا سارا اس پر داخل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ جناب وہ تمام پانی پی گیا، تو اب پتہ یہ چلا کہ پیچھے پانی کچھ نہیں بچا، سارا پانی پی گیا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، اور یہاں پر بھی حسر ہے، نفی کے بعد اس بات ہے نا، پہلے فرمایا ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یہ نفی ہو گئی، یعنی کلیت نفی ہوگی، بالکل جو ہے نا اس کو خالی کرنے کے بعد اب ذکر کیا جا رہا ہے الا، مگر، یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم بات ذکر کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، سارے معبودوں کا انکار ہو گیا، ختم، سب ختم کر دیے، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نفی پر جب اس بات آتا ہے، کسی چیز کا انکار کرنے کے بعد پھر جب اس کا اس بات قائم کیا جاتا ہے، تو پھر جس شے کا اس بات ہوتا ہے اس میں حصر ہوتا ہے، اس بات کو انڈوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا اعلان ہے کہ الہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک کے، کہ جو تمہارا معبود برحق ہے، جو رب ذوالجلال ہے، اور جس کا مبارک نام اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ ٹھیک ہے،
اب یہاں پر بھی یہی ذکر فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نفی کر دی، اور اب فرمایا الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. اب کوئی بھی انسان، للناس، کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں ہو سکتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لائے ہیں 571 عیسوی میں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ المکرمہ میں تشریف لے کر آئے، اور اس سے پہلے اتنے سارے انسان جناب آدم سے گزر چکے ہیں، تو کیا وہ انسان نہیں کہلاتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں دنیا میں آتے ہوئے 571 عیسوی میں نظر آتے ہیں. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو فرمایا اس آیت کو سمجھنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو. ابھی تو تمہیں حدیث سنائی گئی اور بتایا گیا، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو بات سمجھ لو نا، آدم کی انسانیت کی ابتدا بعد میں ہے، میرے نبی ہونے کی شان اس سے بھی پہلے سے. تو بہن رسول رسالت پہلے بھی ہے، نبوت پہلے بھی ہے، اور وہ رسالت اور نبوت اس سے پہلے انسانوں کے لیے بھی جاری و ساری ہے. لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم یہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری قوموں اور سارے انسانوں پر آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے. جمیع انسانیت کی جانب آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے للناس، لوگوں کے لیے، کوئی بھی انسان آپ کی رسالت سے باہر نہیں ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی جامعیت ہو گئی. ٹھیک ہے، جامعیت ابھی میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا. اس کافہ کا جو لفظ ہے نا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس پر مفسرین نے کچھ اور معنی بھی اخذ کیے ہیں، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. یہ جو کف ہے نا، کف عربی میں کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہتھیلی، اسے کف کہا جاتا ہے. اور اس ہتھیلی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سکڑ بھی جاتی ہے، کھل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سکیڑ بھی لیتے ہیں اور اس کو پھیلا بھی دیتے ہیں، اس کو کف کہا جاتا ہے. اور مکفوف جو ہے، مکفوف ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بینائی روک لی گئی ہو. عربی میں ایک قاعدہ اسی کاف فا کے مادہ سے ذکر ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ہتھیلی سے روکنا اور اسے روانہ کرنا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے کسی کو کہنا آؤ جاؤ، اس کے لیے عربی میں محاورہ باقاعدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور مکفوف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بینائی روک لی گئی. اب یہاں ایک معنی جو ذکر کیا گیا، اور امام راغب اصفہانی کہ جو یوں سمجھے کہ لغت کے ائمہ میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے امام راغب اصفہانی کے نام سے، وہ یہاں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے مکفوف کا معنی ہے کہ جس کی بینائی روک لی گئی ہو، اور اسی طرح سے اس کف کے مادہ سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو جانے سے روکنا یا کسی کو بھیج دینا. روکنے کا معنی کافہ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اب فرمائیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب لفظ یہ کف سے ہی کافہ بنا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ کافہ کا معنی ہے لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا، لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا. اب ترجمہ کریں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر لوگوں کو گناہ سے روکنے والا بنا کر. اور آگے پھر بشیرہ و نذیرہ، وہ آگے تفصیل. پھر اس کے بعد آگے ایک اور قول ذکر کیا گیا، اور یہ کافہ کا معنی عامہ کے معنی میں ہے، یعنی ہر ایک شخص کی جانب آپ کی رسالت عام ہے، کہ جو ہم تمام کا معنی بھی اس میں لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ساری کی چیزیں جب داخل ہو گئیں تو ایک اور معنی جو سامنے آتا ہے کافہ کا، وہ ہے منع کرنے والا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور یہ کافہ اور وہ گناہوں سے روکنے والا کافہ، ان دونوں میں یہ معنی مشترک ہو رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر اس صورت کے ساتھ کہ آپ انسانیت کو روکنے والے ہیں، انہیں گناہوں کے دلدل سے واپس لانے والے ہیں، اور انہیں منع کرنے والے ہیں کہ تمہارے رب کی جانب جانے والا رستہ یہ ہے، اور یہ شیطان کا رستہ، اس سے رک جاؤ اور حقیقی سفر کی جانب جاؤ. یہ رسالت کی اس جامعیت کی جانب اشارہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرض منصبی کو ذکر فرمایا گیا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہر ایک پر غالب ہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منصب کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جہنم سے بچا کر
جنت میں لے جانے کی اس خاص صفت کے ساتھ متصف ہو کر آئے۔ اب دیکھیے بشیر اور نذیر پر بھی بات کر لیں۔ جب ہم کہتے ہیں بشیرہ اور نذیرہ، نذیر نون زار اے کے مادہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈر اور ڈرنا، اور جب اس کو نذیر کہتے ہیں تو یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل سبجیکٹو، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سبجیکٹ ہوا تو اب نذیر کا معنی کیا ہوا؟ ڈرانے والا، کیا؟ ڈرانے والا۔ لیکن ہم اس کا ترجمہ ڈرانے والا نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں ڈر سنانے والا۔ حضور ڈرانے والے نہیں، حضور کیا ہیں؟ ڈر سنانے والے۔ جو ڈر رب ذوالجلال کی جانب سے آیات کی صورت میں دیا گیا وہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا۔ محبوب کائنات تو خوشخبریاں بانٹنے والے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بشارتیں عطا کرنے والے ہیں، یہ ڈر سنانے والے بن کر، یعنی رب کے جبار ہونے کا پیغام بھی لوگوں کو دو، رب کے قہار ہونے کا پیغام بھی رب کو دو، اور ساتھ بشیر بھی بن کر آئے ہیں۔ اور بشیر بھی چونکہ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹو، اور جب اس کے سبجیکٹ کے معنی لیتے ہیں، فاعل کے معنی لیتے ہیں، تو کیا معنی نکلا؟ بشیر، خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ یہی خوشخبری ہے کہ جناب میں نے تمہیں کلمہ عطا کیا ہے، اور حضور خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس نے یہ کلمہ طیبہ جو میں لے کر آ گیا ہوں، یہ جس نے اپنی سماع پر جاری کر لیا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس سے بڑی آپ مجھے بتائیے کہ خوشخبری کیا ہو سکتی؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تشریف لے کر آئے مگر ہر انسان کے لیے یہ بشارت دینے کے لیے کہ مجھے مان لو تم جنتی ہو جاؤ گے، اور ڈر سنانے والے بن کر آئے کہ میری اتباع اور میری فرما برداری سے جدا مت ہونا، کہ رب ذوالجلال جبار بھی ہے اور رب قہار بھی ہے۔ میں ہی تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ تواب اور رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں یہ ڈر بھی سنا رہا ہوں کہ وہ رب کیا ہے؟ جبار اور قہار بھی ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب کائنات کی جو تبلیغ ہے اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ حضور کبھی خوشخبریاں بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی انسانیت ڈاماڈول ہونے لگے تو پھر اس انسانیت کو روک کر رب کے خوف اور خشیت کا پیغام بھی حضور علیہ السلام عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں تو آپ نے یہ بات سمجھی کہ جناب جمی انسانیت کی جانب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے۔ اب سوال پیدا ہو، آپ تو کہتے ہیں کہ سارے عالمین کے لیے حضور رحمت ہے، اور یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنات پر حضور کی بادشاہت نہیں ہے، حضور کی نبوت نہیں ہے، چرند پرند پر حضور کی نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، انسان تو ہے، انسان ہے، انسان کو کوئی بھی سوال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی بھی مغالطہ اور خیال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس مغالطے اور اس خیال کے آنے پر جو ہے نا کسی کو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جمی انسانوں کی جانب بنا کر بھیجا گیا، جمی کافۃ للناس قرآن نے کہا ہے، تو اب یہ یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ حضور اور مخلوقات کے لیے بھی رسول بن کر آئیں؟ آئیے حدیث سماعت کریں۔ حدیث سے پہلے دو آیات اور ان کا صرف ترجمہ سن لیں، تفصیل ہم نہیں کر سکیں گے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دو آیات، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر الفرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بن کر آئے۔ اب یہ عالمین میں پھر انسان کے بعد جمی مخلوقات بھی داخل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ایک وہ کافۃ للناس کا اختصاص چونکہ بشیرا و نذیرا دونوں کے کیفیت کے ساتھ تھا، تو وہاں انسانوں کو بالخصوص خطاب کیا گیا اور ان کی جانب اشارہ کیا گیا، اور اب اس رسالت کو مزید عموم پر رکھا تو یہاں الفاظ جو استعمال ہوئے وہ عالمین کے استعمال کیے گئے۔ اب روایت حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا اور امام نسائی اپنی سنن میں بھی اس کو لے کر آئے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس عنوان اور اس موضوع کی بہت ساری مختلف احادیث بکھری ہوئی میں نظر آتی ہیں۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے
5 چیزوں میں دیگر نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے. ایک روایت ہے اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں میں اللہ رب العزت نے دیگر نبیوں پر مجھے فضیلت عطا کی ہے. یہاں فرمایا فضلت علی الانبیاء بخمس کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزوں میں مجھے فضیلت عطا کی ہے. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے دیگر نبیوں پر فضیلت دی گئی. یہ 5 والی میں آپ کو سنا رہا ہوں. نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، یہ میرے ساتھ ہی خاص ہے. یہ 5 چیزوں میں میں سارے نبیوں میں فضیلت رکھتا ہوں. نمبر 1، حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر دیا گیا ہے. دوسری حدیث کے الفاظ اس میں حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. اور یہاں حضور نے فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت سے میرے روب کو طاری کر دیا گیا ہے. اس کی مثال یوں نظر آتی ہے کہ جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا ایک دشمن آپ کے بالکل سامنے آ گیا. اور جب آپ کے سامنے آیا تو حضور کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں تھی، حضور کے ہاتھ میں کوئی نیزہ نہیں تھا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا. وہ شخص جیسے ہی سامنے آیا تو آپ کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس پر ایسی سخت قسم کی کپکپی تاری تھی کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور نے اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے روکا. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو ایسی ماں نے جنم دیا ہے جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. یہ ایک طرف حضور کی عاجزی ہے، لیکن دوسری طرف حضور کا روب اس بندے پر آیا کہ صرف حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایسا روب پڑا اس کفر پر کہ وہ تھر تھر کانپ رہا ہے. اور حضور نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی. یہ ڈیپ فریزر کے اس رسم و رواج اور اس ایجاد سے پہلے جو گوشت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ تھا آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے. آپ کے دور میں یہ چیز رہی ہوگی محمود صاحب کہ گوشت کو کیا کرتے تھے؟ سکھا دیا کرتے تھے، دھوپ میں ڈال کر اسے سکھا دیا کرتے تھے، پھر اس کو رکھ لیا کرتے تھے اور وقت ضرورت اسے نکال کر پکا لیا جاتا تھا. تو یہ عرب کے معاشرے میں موجود تھا کہ گرم پتھروں پر اس گوشت کو رکھ کر اسے سکھا دیا جاتا تھا اور دھوپ میں ڈال کر اسے سکھا دیا جاتا تھا اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑا کرتی تھی اسے جمع کر لیا جاتا. اچھا، یہ اسٹور کرنا جو ہے نا، عرب کے معاشرے میں غربت کی علامت بھی تصور کیا جاتا تھا کہ سارا گوشت تو ایک وقت میں ہم استعمال نہیں کر سکتے، کچھ وقت اپنے پاس مزید رکھ لیں تاکہ کچھ دن ہمارے اور اچھے گزر جائیں. اس لیے یہ گوشت سکھا کر جو اسٹور کیا جاتا تھا عرب میں، یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ غربت کی علامت، یا یوں سمجھیے کہ جو ایک اعتبار سے سمجھیں کہ مال کی ریل پیل کی نفی کی جانب اشارہ ہوتا تھا. گزارا اچھا ہو رہا ہے لیکن کفایت شعاری اختیار کی جاتی ہے کہ ضائع نہیں کیا جاتا. اور جو لوگ تھے اسراف کرنے والے لوگ تھے، دل ان کا چاہا کہ آج اونٹ کا گوشت کھانا ہے. ایک انسان کتنا اونٹ کھا لے گا؟ جتنا انہوں نے استعمال کیا، باقی یا تو بانٹ دیا یا پھر ڈال دیا اور ضائع کر دیا. لیکن جو چھوٹے گھر کے افراد ہوا کرتے تھے وہ بقیہ گوشت کو سنبھال کر سکھا کر رکھ لیا کرتے تھے. تو حضور کا اسی جانب اشارہ تھا، تم میرے مال کی وجہ سے روب کھا رہے ہو، روب کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کسی بڑے محل کو دیکھ کر تم مجھ سے روب کھا رہے ہو، وہ بھی تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ایک معمولی سے گھر میں رہنے والی تھی کہ اگر گوشت آتا تھا تو اسے سکھا کر ضرورت کے لیے وہ رکھ لیا کرتی تھی. مجھ سے روب کھانے کی یا مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو حضور کی عاجزی. لیکن یہاں حضور نے فرمایا کہ جو کفر ہے، کفر اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہی کیوں نہ ہو، وہاں اگر میرا نام لیا جائے تو میرے نام کا روب اس پر ڈل جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے خصوصیت دی گئی، نمبر 1. دوسرا حضور نے فرمایا کہ اور جو امتیں تھیں ان امت کے لیے مخصوص محراب ہوا کرتے تھے. یہ جگہ ہے، تم صرف یہیں پر آ کر رب کی عبادت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں کہیں بھی رب کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں گھر میں شوق ہو کہ میں نے عبادت کرنی ہے، گھر سے اٹھو اس محراب میں آ کر عبادت کرنا، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرنی. تم بازار میں ایک دم تمہیں رب یاد آ گیا، تمہارا دل کر رہا ہے رب کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، چھوڑ دو بازار اپنا کاروبار، آؤ ادھر اور اس محراب میں آ کر عبادت کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس میں بھی مجھے فضیلت عطا کی، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا
اور میرے لیے طہورا کر دیا گیا، یعنی مسجد بن گئی کہ میری امت کا مسلمان، میری امت کا فرد اور مجھ کو ماننے والا، اس کو اگر رب بازار میں یاد آ جائے وہی مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے، اس کو اگر رب گھر میں یاد آ جائے وہی مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے، اسے خاص محراب میں جانے کی ضرورت نہیں۔ رب نے ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ اس لیے رب کو یاد کرنے کا کوئی وقت اور کوئی قید اب نہیں رہی، یاد کرتے جاؤ اور رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ اور ساتھ فرمایا طہورا کا جو لفظ ہے، فرمایا کہ زمین چونکہ پاک ہو گئی، کسی کو اگر پانی میسر نہ آئے کسی بھی زمین کی جگہ سے مٹی اٹھائے اور تیمم کر لے، اللہ رب العزت اسے پاکی عطا فرما دے گا۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ سابقہ اقوام میں جب جنگ و جدال ہوتا اور اقوام جیت جاتی تو مال غنیمت خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں کیا حکم تھا؟ تقسیم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، خود مجاہد استعمال نہیں کرے گا۔ فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ تین چیزوں گی۔ چوتھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے اور اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ اور پانچواں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور فرمایا میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ الفاظ ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یہاں انسان کی بات نہیں ہوئی، فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے الی الخلق کافہ، اللہ نے جو جو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اس کی خلق میں جو کچھ آتا ہے، مخلوق میں جو جو ہے، جو جو اس نے پیدا کیا، میں سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا اس اعتبار سے مجھے دیگر نبی سے فضیلت دی گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی جامعیت ہو گئی۔ اب دیکھیے اس میں دیکھیے ساری مخلوقات داخل ہو گئیں، کیا سب نے گواہی بھی دی ہے؟ سوال یہاں ایک اٹھا، سوال یہ ہے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، اسی طرح جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، جیسے پتھر وغیرہ ہیں اور پہاڑ ہیں اور جناب درخت ہیں، پودے ہیں، یہ تو اعمال شریعہ کے مکلف نہیں ہوتے، فرشتے معصوم ہیں، تو حضور علیہ السلام کو ان کی جانب کیوں مبعوث کیا گیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سوال ہے کہ بھائی حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے جمیع مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا، اور رسول کون ہوتا ہے؟ رب کا پیغام لے کر آنے والا، ٹھیک ہے، ہدایت دینے والا۔ فرشتے معصوم ہیں، انہوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں، جمادات نباتات جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہونی ہے۔ اب جو احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہے تو ان کی جانب بھی حضور جو رسول بن کر آئے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کہیں ان کی جانب حضور کی جو رسالت ہے کہیں یہ عبث تو نہیں، یعنی بے فائدہ تو نہیں؟ اللہ رب العزت کا تو کوئی کام بے فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی کہ ہم نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا۔ اور وہ کوئی بھی چیز عبث نہیں فرماتا، اس کے پاک کلام میں ایک زبر عبث نہیں ہے، ایک زیر بے فائدہ نہیں ہے، اور ایک پیش بے محل نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، چرند پرند، جمادات نباتات کی ساری مخلوق کی جانب رسول کو بھیجے اور وہ رسالت بے فائدہ اور عبث ہو؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ پھر کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا کہ ان کی جانب بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ساری کی ساری مخلوقات رسول کائنات کی رسالت کی تصدیق کریں، ان کے ذریعے سے بھی رسول کائنات کی رسالت کی جامعیت اور ہمگیریت کی تصدیق کی جائے، اور آپ کی دعوت اور آپ کے متبعین میں، یعنی آپ کی امت میں داخل ہونے کی ان کو سعادت اور ان کو شرف میسر آ جائے۔ حضور کی رسالت کی برکت اور حضور کی رحمت اتنی عام ہے، انسان تو انسان، پتھر اور زمین پر موجود ریت کے ذرے کو بھی اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اس پر بھی میرے رسول کی رسالت کا سایہ ہے، اور انہوں نے بھی حضور کی رسالت کی تصدیق کی۔ بالکل خلاصے کے ساتھ دو تین روایت سن لیں اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا وہ تب بھی مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ پتھر ہے کہ جو مجھے کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
دوسری روایت سماعت کریں، امام ترمذی نے اسے بیان کیا اور اسے روایت کرنے والے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اخی رسول ہیں، جو فرما رہے ہیں کہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کے کسی رستے میں جا رہا تھا، تو آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ آتا، جو بھی درخت آتا، تو ان میں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ جناب علی بن ابی طالب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت جو ہے میرے رسول کو سلام کر کے کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ فرمایا نا کہ ان سے تصدیق کروانی تھی، تو پتھر تصدیق کر رہا ہے، پہاڑ تصدیق کر رہا ہے اور درخت تصدیق کر رہا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر کے اس کو پکڑ لیا، تو بکری چرانے والا جو چرواہا تھا اس نے دیکھ لیا کہ میری بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا۔ وہ چرواہا دوڑتے ہوئے گیا اور اس نے بھیڑیے کو مار کر اپنی بکری چھڑوا لی، اور جب وہ بکری چھڑوا لی اس نے نا، تو وہ جو بھیڑیا ہے وہ اپنے دم پر بیٹھ کر کلام کرنے لگا اور گفتگو کر رہا، کہہ رہا ہے اے چرواہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو مجھ سے چھین رہے ہو؟ کہ رب نے مجھے اس پر قادر کر دیا تھا، میں نے اس بکری کو پکڑ لیا تھا، اور تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تم نے میرے منہ سے میرا رزق چھین لیا ہے؟ اب چونکہ وہ بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے، اس پر اس بھیڑیے کو تعجب ہوا، اس شکاری کو کیا ہوا؟ تعجب ہوا، اور اس تعجب پر وہ کہنے لگا کہ مجھے تو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تو اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ تجھے میرے کلام پر تعجب ہے، میں تجھے اس سے بھی حیرت انگیز بات نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ یثرب میں لوگوں کو گزشتہ زمانے کی خبریں سنانے والا رسول آ گیا ہے اور تو یہاں بکریاں چراتا پھر رہا ہے۔ یعنی وہ بھیڑیا جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر بھی دے رہا ہے، اور ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تو اتنی غفلت میں پھر رہا ہے کہ ادھر بکریاں لے کے پھر رہا ہے، اور وہ تجھے بشیر اور نذیر ذات تجھے وہاں پکار رہی ہے، اور تعجب یہ ہے کہ تو یہاں پھر رہا ہے۔ یعنی وہ بھیڑیا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جمادات، نباتات، حیوانات اور فرشتوں پر بھی رسول کائنات کی رسالت اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کروائی جائے۔ اور وہ تصدیق کیسے ہو؟ تصدیق اس بنیاد پر ہو، تصدیق وہ کریں، ایمان اس مسلمان کا بڑھے کہ ہم کسی اور نبی کے ماننے والے نہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ دشمن کے ہاتھ میں کنکر بھی پڑتے ہیں، جس نبی کے اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس نبی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ کر آ جاتا ہے، جس نبی کے بلانے پر درخت اپنی جڑوں کو کھینچ کر آ کر قدموں میں سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، جس نبی کے اشارے پر باولا اونٹ بالکل ٹھیک ہو کر اپنے آقا کے خلاف گواہیاں دینے لگ جائے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، گوہ جو گوہ ہے، حضور علیہ السلام کے گھر میں گوہ تھی، جب حضور حجرہ سے باہر جاتے تو جناب اچھل کود اس کی شروع ہو جاتی تھی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، کبھی چارپائی کے نیچے، لیکن حضور جیسے تشریف لاتے وہ خاموشی کے ساتھ سہم کر ایک کونے میں بیٹھ جایا کرتی اور ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتی رہتی تھی۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سواری کی، جس خچر پر سواری کی، یافور جس کا نام تھا، جس سواری پر حضور سوار ہو گئے، اس سوار ہونے نے اسے یہ شان عطا کر دی۔ روایات بتاتی ہیں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مدینہ المنورہ میں کسی کو بلانا ہوتا تو حضور علیہ السلام یافور کو حکم کرتے تھے فلاں کو بلا کر لاؤ، وہ جاتا اور جا کر اس صحابی کے دروازے پر اپنے سینگوں کے ساتھ دستک دیتا، اسے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، تو اس پر ہم کتنا فخر کریں، کتنا ناز کریں، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ رب کی عنایات بے انتہا ہیں، لیکن سب سے بڑی عنایت اور سب سے بڑی رحمت اور اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اپنے کریم لجپال خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہمیں امت میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی ہمیں سعادت اور توفیقات مشرف فرمائی۔ یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جامعیت اور ہمگیریت ہے کہ کوئی بھی شے حضور علیہ السلام کی رسالت سے باہر نہیں ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، حیوانات، نباتات، جمادات، یہاں تک کہ فرشتے
تمام عالمین کی جتنی مخلوقات رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہیں، تمام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نبوت کے اس عظیم سائے کو براجمان فرمایا ہے اور فائز فرمایا ہے۔ یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور حضور کی رسالت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس رسالت اور نبوت کو کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی اتباع کی سچی توفیق عطا فرمائے۔